پیارے دوستو، آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی وہ کہانی ہوگی ہیپی نیو ایئر کی۔ تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں ہیپی نیو ایئر کی کہانی۔ ایک بار کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں سونالی نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ سونالی بہت غریب لڑکی تھی۔ وہ اپنی بہن چاندی اور بھائی سونا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ سونالی روز گاؤں میں کوئی کام ڈھونڈنے جاتی تھی، مگر اسے کوئی کام نہیں ملتا تھا اور وہ خالی ہاتھ واپس آتی تھی۔ دیدی، آپ کو آج کوئی کام نہیں ملا؟ نہیں سونا، میں نے آج بھی جاب تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ سونا اور چاندی بہت اداس ہو جاتے ہیں اور انہیں اس رات بھی خالی پیٹ سونا پڑتا ہے۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ اب دسمبر کا مہینہ ختم ہونے والا تھا اور نیا سال آنے والا تھا۔ سب لوگ نئے سال کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سونا اور چاندی کے سارے دوست نیا سال منانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سونا، تمہیں پتہ ہے کل میرے بابا مجھے نئے سال کی شاپنگ پر لے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر مجھے نئے سال کے لیے کپڑے، جوتے اور نئی گاڑی بھی دلائی۔ تمہاری دیدی نے تمہیں کیا لے کر دیا ہے؟ آج میری دیدی بھی نئے سال کے لیے ہمارے لیے گفٹ لائیں گی۔ چاندی، آج میں اپنی ممی کے ساتھ شاپنگ پر جاؤں گی اور وہ مجھے نئے سال کے لیے بہت سے گفٹ بھی لے کر دیں گی۔ کیا تم بھی اپنی دیدی کے ساتھ گفٹ لینے جاؤ گی؟ ہاں، میں بھی آج ہی جاؤں گی۔ سونا اور چاندی دونوں اداس ہو کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ رات کو جب سونالی کچھ کھانے کا سامان لے کر گھر واپس آتی ہے تو وہ دونوں سونالی سے کہتے ہیں، دیدی، میرے سب دوستوں نے نئے سال کے لیے شاپنگ کی ہے۔ ان سب نے اچھے اچھے کپڑے، جوتے اور کھلونے لیے ہیں۔ آپ ہمیں بھی نئے سال پر گفٹ خرید کر دیں۔ ہاں نا دیدی، میری دوست بھی بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی ممی کے ساتھ نئے سال کے لیے بہت سی شاپنگ کی ہے۔ مجھے بھی نئے سال کا گفٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، میں ابھی جا کر کچھ کام ڈھونڈتی ہوں۔ اگر کچھ پیسے ملے تو میں ضرور تم دونوں کو نئے سال کا گفٹ دوں گی۔ تب تک تم دونوں کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر سونالی کام ڈھونڈنے چلی جاتی ہے۔ سونالی ایک بہت بڑے گھر میں جاتی ہے اور اس گھر کی مالکن سے پوچھتی ہے، کیا آپ کے پاس میرے کرنے کے لیے کوئی کام ہے؟ میں آپ کو کم پیسوں پر بھی کام کر کے دے دوں گی۔ اس گھر کی مالکن بہت دھوکے باز اور مکار تھی۔ اس نے سونالی سے کہا، ٹھیک ہے، کل نئے سال کا پہلا دن ہے، مجھے اپنا گھر ڈیکوریٹ کروانا ہے۔ تم میرے ساتھ ڈیکوریشن میں مدد کرو، میں تمہیں پیسے دوں گی۔ اس طرح سونالی ان کا گھر ڈیکوریٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تھوڑی دیر میں سارا ڈیکوریشن مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ لے مالکن، آپ کا ڈیکوریشن مکمل ہو گیا ہے۔ ارے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ غبارے کھڑکی کے پاس لگانے ہیں، تم نے الٹی سائڈ کیوں لگائے؟ اب میں تمہاری اس غلطی کے پیسے کاٹوں گی۔ یوں وہ سونالی کو صرف 100 روپے دے کر وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ میرے پاس تو صرف 100 روپے ہیں، ان سے میں اپنے دونوں بہن بھائی کے لیے کپڑے، جوتے اور کھلونے تو نہیں لے سکتی۔ ایسا کرتی ہوں، سونا کے لیے گاڑی اور چاندی کے لیے گڑیا لے لیتی ہوں۔ یوں سونالی ایک گاڑی اور گڑیا لے کر گھر چلی جاتی ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو دے دیتی ہے۔ یہ لو گڑیا اور گاڑی، میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھے کہ میں تم دونوں کے لیے یہ لے سکوں۔ سونا اور چاندی اپنے کھلونے لے لیتے ہیں اور کچھ دیر تک ان سے کھیلنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ سونالی کو بہت برا لگتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائی کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی۔ رات کے وقت اچانک بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سونا اور چاندی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دونوں ڈر جاتے ہیں۔
تیز بارش کی آواز سن کر سونالی بھی جاگ جاتی ہے۔ جب وہ تینوں باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ باہر گفٹ کی بارش ہو رہی تھی اور طرح طرح کے گفٹ ان کے صحن میں گر رہے تھے۔ ارے دیدی، وہ دیکھیں گفٹ کی بارش ہو رہی ہے۔ ہاں دیدی، واو کتنے سارے گفٹ ہیں۔ تبھی وہاں ایک پری پرکٹ ہو جاتی ہے۔ وہ تینوں پری کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ گفٹ کی بارش میں نے تم تینوں کے لیے کی ہے۔ میں ہر سال اس طرح لوگوں کی پریشانیاں معلوم کر کے ان کی مدد کرتی ہوں۔ اب تم لوگ ان میں سے اپنے مرضی کے گفٹ رکھ لو، اور سونالی تم ان گفٹ کی ایک دکان کھول لو، اس طرح تم اچھے پیسے کما سکتی ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جادوئی پری، آپ نے ہماری سب سے بڑی مشکل حل کر دی۔ اس طرح وہ پری ان کی مدد کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سونا اور چاندی اپنے مرضی کے گفٹ لے لیتے ہیں۔ پھر اگلے دن سونالی ان سب گفٹ کو لے جا کر ایک دکان پر لگا لیتی ہے۔ لوگوں کو وہ گفٹ بہت پسند آتے ہیں اور وہ سونالی سے وہ گفٹ خریدنے لگتے ہیں۔ اس طرح سونالی بہت سے پیسے کما کر اپنی ضروریات پورا کرتی ہے اور وہ ہنسی خوشی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے بتائیں، اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔